ہم تو فارم 47 کے پرائم منسٹر کو نہیں مانتے. اگر آرمی چیف صاحب ان کو مانتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. ان کو پتہ ہے, ساری دنیا نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک نقلی حکومت بیٹھی ہے. تیسری بات صاحب ایک مورا ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو چاہتے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب پاکستان سے چلے جائیں, خان صاحب ڈیل کر لیں, خان صاحب پاکستان چھوڑ جائیں, پارٹی چھوڑ جائیں, مائنس عمران خان جو ٹیم ہے. اور وہ مائنس عمران خان ٹیم حکومت کے ہر ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں بھی ہیں, کیوں نہیں ہوں گے, فرشتے پیغمبر تو ہم نہیں ہیں نا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان ڈیل کرے, جو مر رہے ہیں کہ خان 3 سال چپ کرے, اور جنہوں نے شیروانیاں سلواری ہیں کہ ہم آگے آئیں اور ہمارا نام بنے, they will not win. چاہے وہ علی محمد ہو, میں ہوں, اسد کیسر, جنید, شبیر قریشی, امیر سلطان, محبوب سلطان, جو خان کے ہمیشہ سے پیروکار ہیں. وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ جو کہے گا ہم کریں گے, اور اس سے فی الحال یہی کہا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہو. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں. ان سے متعدد موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیا کہنا چاہیں گی میڈم, جو مجموعی طور پر سیاسی صورتحال ہے, خط کی گونج ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے گزشتہ روز بھی ایک خط لکھا ہے, خاصا طویل خط ہے, لیکن اسی روز آرمی چیف سید عاصم منیر کی جانب سے اس خط کا رد عمل آیا, اور رد عمل بھی کافی شدید آیا. کہا گیا کہ یہ چال ہے اور یہ خط ہم تک پہنچے گا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دیا جائے گا, ہمیں ایسے خط پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. کیسے دیکھتی ہیں اس اسٹیٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں, خط ہم اسے کہتے ہیں پوسٹیریٹی کے لیے لکھے جاتے ہیں. خط اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ اس کو اخباروں میں چھاپے, جس طرح یہ لوگ آج کل اشتہاری والا کام نہیں کرتے کہ 10-10 کروڑ ایک اخبار کو دے دو, اربوں میں دے دو تاکہ ان کی تعریفیں لکھیں. یہ خطوط پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, سب سے پہلی بات. دوسری بات, ہم تو فارم 47 کے پرائم منسٹر کو نہیں مانتے. اگر آرمی چیف صاحب ان کو مانتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. ان کو پتہ ہے, ساری دنیا نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک نقلی حکومت بیٹھی ہے. تیسری بات, آپ نے خط جس کو بھیجنا ہے بھیج دیں, بٹ آپ آرمی چیف ہیں, آپ کا ایک اسپیسیفک آئین میں رول ہے, اور آپ نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر ہمارے بارڈرز بھی سیف نہیں, ہماری پولیس بھی سیف نہیں, ہماری فوج کے جوان بھی سیف نہیں ہیں, تو پھر ہم کسی سے پھر کیا امید رکھ سکتے؟ پھر تو مطلب وہ گھٹنے ٹیکنے والی بات ہوگی نا, کہ میں بھی پھر کسی اور کو آسرا کروں گی. جب ہمارے ہی لوگ, میرا ہی آرمی چیف ہے نا, میرے ہی پاکستان کا ہے نا, تو اگر انہوں نے ڈیل نہیں کرنا پاکستان میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو دین واٹ کین آئی سے, واٹ کین آئی ڈو. میڈم دوسری جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیادت کو مخاطب نہیں کر رہے بانی پی ٹی آئی, ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے, اداروں کو. اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کرتی ہیں؟ اور کہتے ہیں اگر خط لکھنا ہے تو وہ میڈیا پہ پہلے آ جاتا ہے, وہ سیلڈ ہونا چاہیے, جو ان کا مکتوب الیہ ہے, یعنی کہ آرمی چیف ہیں عمران خان صاحب کے مکتوب الیہ, ان تک پہنچے اور وہ پھر اس کو رسپونڈ کریں. یہ تو عوام تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں, میں نے 2-3 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ میرا صوبہ یا بلوچستان اس لیے بدقسمت ہے کہ ہمارے پاس معدنیات ہے, ہمارے پاس وسائل ہے, قدرتی وسائل. میں نے کسی کو ایڈریس نہیں کیا تھا, میں نے دہشت گردوں کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ لوگ کو یہ ایڈریس اور لوکیشن پن کون دیتا ہے کہ میرے حلقے میں پہنچ جاؤ. اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے اداروں ہی کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ آپ کی والدہ کے جہیز میں نہیں آئے. ایک تو انسلٹنگ بات تھی کہ آپ کسی کے ماں باپ کی بات کرو, ہم سب کو بھی یہ باتیں آتی ہیں بٹ یہ ہم کرتے نہیں ہیں. دوسرا, اگر آئین قانون کسی نے پڑھا ہو تو یہ ہماری والدہ ہی کی جہیز ہے, جب میری زمین ہے تو میرا ہی ہے. تیسرا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے کا 18ویں ترمیم کی زداری ان کے بچے نے کی تھی نا, ہونہار بچے نے, ہم نے تو نہیں کی تھی. اس میں یہی تھا کہ جس صوبے کے وسائل ہوں گے, مطلب جس طرح بلوچستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ سوئی گیس سوئی بلوچستان سے نکلتی ہے بٹ اس کے لوگوں کو نہیں ملتی ہے. ہمارا تیل کرک اور کوہاٹ کا نکلتا ہے بٹ کے پی کو نہیں ملتا, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. میں تب سنا کہ ریفائنری بھی جیلوں میں بنا رہے ہیں ہمارے تیل کی, سمجھ نہیں آتی ہے بٹ چلے. ہر صوبے کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے, وہ ان کی والدہ ہی کی جہیز میں آتے ہیں. یہ شہباز شریف غلہ کبھی نہیں بیچتا, آٹا بیچتا تاکہ ان کی فیکٹریاں چلیں, پنجاب کی ان کے فلاور ملز چلیں. تو یہ ہمارے صوبوں کے ساتھ یہ جو آپ لوگ لسانی تعصب کرتے ہیں تو بات تو انسان کرے گا نا. اور رہی بات سیاست دانوں کی, کیا بلاول یا مریم کو آپ سیاستدان کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو موروثی ہیں. ان کی پارٹی میں مجال ہے کہ بھٹو زرداری شریف کے علاوہ کوئی پی ایم سی ایم بنے, ہو نہیں سکتا. ڈیپیوٹی پی ایم اپنی بیٹی کا سسر بنا لیا, تو ان لوگوں سے ہم کیا بات کریں؟ ان کو تو آپ نے ہمارے سر پہ لادا ہے, آپ پیچھے ہٹے, ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھائیں, پھر دیکھیں پاکستانی عوام ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم مل کے ان کو سیاست سے دور کرتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کرواتے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں, بالکل جھوٹ کہتے ہیں. جو بندہ باجوہ کے زور پہ پی ایم بنا کو وہ باجوہ کو لات مارے گا, یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مندرجات آپ نے پڑھے ہیں خط کے اوور آل؟ خط ہمارے ہاتھ ابھی نہیں لگے, میڈیا میں جو لیکس ہو رہی ہیں تھوڑی بہت وہ پتہ چلتی ہیں, لیکن جو میں ہسٹوریکل چیزیں جو خان صاحب کی ٹویٹس میں دیکھ رہی ہوں وہ ہر چیز حق بجا کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے کتنی دفعہ شوز میں یہ کہا ہے کہ آج سے 75 سال بعد 100 سال بعد ہمارے بچے خط پڑھیں گے, جس نے نہیں پڑھنا نہ پڑھے.
میں نے کتنی دفعہ بات کہی ہے، بائبل ہوگی، انجیل ہوگی، قرآن ہو گیا، یہ اللہ کی کتابیں ہیں. ہم تمام جو اہل کتاب اپنے آپ کو بولتے ہیں، کیا وہ ہر کوئی پڑھتا ہے؟ اور پڑھنے کے بعد کوئی عمل کرتا ہے؟ نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا نزول کر دیا. اس طرح دنیاوی طریقے سے خان صاحب نے جو اس وقت پاکستان میں ظلم، دہشت گردی، ہمارا ایک بچہ مردان میں شہید ہو گیا ڈی چوک والا، آج ہم اس کے دعا کے لیے اب جائیں گے. بے گناہ بچہ تھا، کسی کا تو تھا نا. اگر یہ مریم کا بچہ ہوتا ہے یا زرداری کا بچہ ہوتا ہے یا MQM والوں کا، یہ باقی PDM والوں کا، قسم خدا کی دنیا الٹی سیدھی کر دیتے. لیکن کیونکہ ایک عام پاکستانی کا بچہ تھا، پرواہ نہیں ہے کہ مر جائے. اچھا میڈم، آپ سے پارٹی کے اندرونی معاملہ سے متعلق کچھ کمنٹ چاہوں گا. مروت صاحب کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا، آج انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیا تھریش ہولڈ تھا جو انہوں نے اچیو کر لیا تھا جس کے باعث اتنا ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا؟ ثوابی جلسے جب ہم نکل رہے تھے نا، چلے میں اپنی بات کر دیتی ہوں. ثوابی نہیں، سنگجانی جلسہ تھا 8 ستمبر کو. میں اسپیچ کر رہی تھی اور میرے اپنے حلقے کے بچے نیچے کچھ شور کر رہے تھے، تو میں نیچے دیکھا تو کہتے چپ شا، وچ مینس چپ کرو. میں کہا کیوں؟ مجھے ہنسی آئی. کہتا ہے مروت کو بلاؤ. پیپل لو مروت بیکاز ہی لوز خان. ایک تو یہ بات ہو گئی. ٹھیک، یہ کہنا کہ سلمان اکرم راجہ بول رہا ہے اور اس میں مروت کیوں کھڑا ہوا، یہ بچوں والی باتیں. مروت کو تو لوگ چیختے ہیں مروت مروت. میں جب ثوابی جلسے نکل رہی تھی، میں پیچھے تھی، وہ مروت صاحب آگے تھے. ان کی گاڑی 5 منٹ کا راستہ تو جن گھنٹے میں انہوں نے طے کیا. لوگ روک روکے، کبھی ان کے بال کھینچے، ہاتھ کھینچے، کپڑے کھینچے. سب کو پتہ ہے کہ وہ خان کا برانڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب، اگر کوئی عزت ہماری ہے دنیاوی، وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے، ابھی ہم گوہر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ اپیرنٹلی معاملات کچھ اور ہیں، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو ایک بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے، خان کی پارٹی ہے. وہ کل کو مجھے بھی نکالے گا نا، میں بحث نہیں کروں گی. آئی ول گو. جو خان صاحب نے قربانی دی اور کسی نے نہیں دی، سو دیر فور. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لاجکلی آپ خود بتائیں، ہم نے 3 سیٹیں لوز کی نیشنل اسمبلی میں الیکشن کے بعد. فارم 47 سے تو ہم نے 80 سیٹیں لوز کی نا. لیکن جو بھی اسمبلی میں تھے، ہمارے بلال اعجاز، احسان ورک اور فراز جو لودھرا کے تھے، ان کی 3 سیٹیں ہم سے چھین کے 3 ان کی جگہ لوگ بٹھا دیے اسمبلی میں. خان کیوں اپنے نمبر کم کرے گا اسمبلی میں؟ اٹ میکس نو سینس. مروت صاحب کو نون اور پیپل میں کیوں بٹھائے گا کہ جو تم PTA سے گئے؟ سو مجھے اس لیے تھوڑا سا شک ہے. لیکن جب تک مجھے کانکریٹ انفارمیشن نہیں ملتی گوہر صاحب سے، عمر ایوب صاحب سے، تو میں فالتو بات نہیں Who کروں گی. is making this confusion, creating an unseen barrier between Khan and Marwat? It's not about Khan and Marwat. Let me be very clear. It's all about Khan. It has nothing to do with Marwat. Marwat صاحب ایک مورا ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو چاہتے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب پاکستان سے چلے جائیں، خان صاحب ڈیل کر لیں، خان صاحب پاکستان چھوڑ جائیں، پارٹی چھوڑ جائیں، مائنس عمران خان جو ٹیم ہے. اور وہ مائنس عمران خان ٹیم حکومت کے ہر ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. PTA میں بھی ہیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ فرشتے پیغمبر تو ہم نہیں ہیں نا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان ڈیل کریں، جو مر رہے ہیں کہ خان 3 سال چپ کرے، اور جنہوں نے شیروانیاں سلوا لی ہیں کہ ہم آگے آئیں اور ہمارا نام بنے، they will not win. چاہے وہ علی محمد ہو، میں ہوں، اسد کیسر، جنید، شبیر قریشی، امیر سلطان، محبوب سلطان، جو خان کے ہمیشہ سے پیروکار ہیں. وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ جو کہے گا ہم کریں گے، اور اس سے فی الحال یہی کہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہو. لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا، پارٹی انٹیکٹ ہے، کوئی بیچ میں تنازعات نہیں ہیں؟ دیکھیں، ایک سیاسی پارٹی میں تنازع کیسے نہیں ہوگا بچے؟ یہ موروثی پارٹی نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں زرداری کو یا شریف فیملی کو. یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، عمران خان کی پارٹی ہے. ہم تو اس سے بھی لڑتے تھے، اللہ اس کو 100 سال زندگی دے. جب وہ پرائم منسٹر تھا، وہ ہمیں اجازت دیتا تھا کہ مجھ سے لڑو، اجازت دیتا تھا کہ شکایتوں سے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے. تو جب ہم عمران خان سے لڑ سکتے تو یہ کون ہے؟ اختلافات یعنی کہ حسن ہے پارٹی کے اندر. بچے، منافقت نہیں کرتے ہم مزاحمت مفاہمت دونوں کرتے ہیں. ڈوز اینڈ ہاکس. مجھے لگا کل کو کہ کوئی خان کا غدار ہے، کوئی خان کا دشمن ہے، اس کو میں خود اس کی آنکھیں نکالوں گی. یہ یاد رکھو، یہ کوئی نہ سمجھے کہ سینیورٹی میں، مفاہمت میں، دوستی میں، چائے میں. نہ خان از آل دیٹ میٹرز. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اٹھے گا تو اس کی آنکھیں خود نکالوں گی. جمہوری پارٹی ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف ہی جمہوریت کا حسن ہے.